السلام علیکم عزیز طلباء۔ کل ہم نے خدمت خلق کے بارے میں پڑھا تھا، خدمت خلق، پھر اس کی ضرورت اور اہمیت، اور پھر قرآن مقدس سے خدمت خلق کے بارے میں جو آیات تھی، قرآنی آیات، اس کے حوالے سے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خدمت خلق کے بارے میں کیا ہیں، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم خدمت خلق کی جو مختلف صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خدمت خلق کی متعدد صورتیں ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ ہے۔ خدمت خلق کی سب سے اہم شکل بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ خدمت خلق کی سب سے اہم شکل بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اگرچہ حقوق العباد کی ادائیگی ہر انسان پہ فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے تو بہت بڑی سماجی خدمت ہوگی۔ اس لیے اسلام میں خدمت خلق اور حقوق العباد جو ہے لازم و ملزوم ہے۔ اسلام میں خدمت خلق اور حقوق العباد یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں توحید باری تعالیٰ کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور پھر ماں باپ پہ لازم ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، یہ سب کچھ خدمت خلق ہے۔ پھر اسی طرح رشتہ دار ہیں تو والدین اور اہل خانہ کی خدمت کے بعد قریبی رشتہ دار یہ خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ والدین اور اہل خانہ کی خدمت کے بعد قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ خدمت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا کہ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں میں خرچ کرتے رہو۔ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں میں خرچ کرتے رہو۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا نام جو ہے یہ صلہ رحمی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق ہیں، تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بوقت ضرورت ان کی امداد اور اعانت کرنا، یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بوقت ضرورت اس کی امداد اور اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے اس کا یوں حکم دیا ہے کہ اے مومنو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خواہ وہ قریب کا ہو یا دور کا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خواہ وہ قریب کا ہو یا دور کا نیکی اور بلائی کیا کرو۔ نیز بیمار پڑوسی کی عیادت کا صلہ جو ہے یہ جنت کے میوے قرار دیے گئے ہیں کہ بیمار پڑوسی کی عیادت کا صلہ جو ہے وہ جنت کے میووں کی شکل میں ملے گا۔ اور پھر محتاجوں کی امداد ہے۔ خدمت خلق کی دوسری اہم شکل سوسائٹی کے حاجت مند لوگوں کی امداد کرنا ہے۔ معاشرے کے نچلے طبقے مثلاً یتیم، بیوہ، محتاج، مسکین، مسافر، اسی طرح بیمار، سائل، سوالی، حتیٰ کہ مہمان وغیرہ سبھی خدمت کے مستحق ہیں، اور اسلام نے ان سب کی امداد کرنے کی تلقین کی ہے۔ مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ وہ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مہمانوں اور مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مومنوں کی صفات ہیں کہ وہ خدا کی محبت میں، کیوں کہ خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، محتاجوں، مسافروں، مہمانوں، مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح رفاع عامہ کے کام ہیں۔ خدمت خلق کی ایک شکل جو ہے یہ رفاع عامہ کے کام ہے۔ اسلام نے رفاع عامہ کے کام کو صدقہ جاریہ کہا ہے کہ ایسے کام ہیں کہ جن کا فائدہ اور نفع مدتوں اٹھایا جاتا ہے، اور ان کا ثواب ان کے قائم کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔
بڑے بڑے کام جو ہیں، شفا خانے قائم کر دیے، مساجد کی تعمیر کی، مکتب اور مدرسے قائم کیے، لائبریریاں قائم کی، یتیم خانے اور محتاج خانے قائم کیے، پل بنائے اور کنویں اور سڑکیں بنائی۔ یہ سارے جو ہیں یہ رفاع عامہ کے کام ہیں، یہ خدمت خلق کے دائرے میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح جانوروں پر بھی رحمت اور شفقت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بھی سچے ہمدرد اور محسن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ حیوانات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حیوانات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بھی تمہاری طرح دکھ درد ہوتا ہے۔ نیز تاکید فرمائی کہ بھوکے جانور کو کھانا اور پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی خدمت خلق قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر خدمت خلق کے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، تو خدمت خلق جو ہے معاشرے کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ اس سے معاشرے میں ہمدردی، غمگساری، محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے تمام معاشرے میں امن و امان اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جو ایک دوسرے کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے۔ اور اسی طرح خدمت خلق ایک شخص کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خدمت خلق سے آدمی کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، خدمت خلق سے آدمی کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ مثلا قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا فدیہ بھوکے کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ نیز بلا عذر روزے توڑنے پر جرمانہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور خدمت انسان کو سردار بناتی ہے، بنی نوع انسان کی خدمت سے انسان جو ہے معاشرے میں عزت اور احترام کا مقام حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم۔ اور اسی طرح خدمت خلق انسان کی بخشش و مغفرت کا موجب بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ جل جلالہ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا، نیز ایک شخص کو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے بخش دیا گیا۔ خدمت خلق سے بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شقاوت قلب کا علاج جو ہے یہ خدمت خلق ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت قلبی اور سخت دلی کا شکوہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ تو شقاوت قلب کا علاج جو ہے یہ خدمت خلق ہے۔ اور خدمت خلق ہمدردی اور خیرخواہی تعمیر و ترقی اور تعمیر کے لیے لازمی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں امت مسلمہ کی ترقی اور عروج کا یہی راستہ کہ ہر مسلمان خادم ہوتا تھا اور مخلوق کی خدمت کرتا تھا۔ اور حدیث پاک ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اجر کے اعتبار سے اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھتا رہے، کہ بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اجر کے اعتبار سے اس شخص کے مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح مساکین، غرباء اور فقراء کی امداد سے معاشرے سے غربت، گداگری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کہ مساکین، غرباء اور فقراء کی مدد کرنے سے معاشرے سے غربت اور گداگری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور محتاج، مسکین اور دکھی انسانیت کی خدمت سے ہماری روح کو سکون اور دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طرح پورا معاشرہ امن و اطمینان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے،
اور مخلوق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال کا خیال جو بندہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور جو مخلوق خدا پہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل جو ہے قیامت کے دن جو ہے نا بڑا چڑھا کے دیں گے۔ کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہی ہے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جل جلالہ جسے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔